تو हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अपने इस चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर में सबको वेलकम कहती हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम टिंटर एबी का पार्ट 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने हाफ पोइम पढ़ ली थी और अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। नोट फॉर दिस फेंट नॉर मोर नॉर मर्मर, और वो चीज जो गुजर चुकी है उसके लिए मैं रोने वाला नहीं, बड़बड़ाने वाला नहीं, बल्कि अदर गिफ्ट हैव फॉलोड, बल्कि कुदरत ने, नेचर ने मुझे दूसरे गिफ्ट दे दिए हैं। फॉर सच लॉस, इस लॉस के लिए उसने मुझे दूसरी शक्तियां दी हैं, दूसरी ताकत दी है। आई वुड बिलीव अबंडन रिकम्पेंस, फॉर आई हैव लर्न टू लुक ऑन नेचर नॉट एज इन आवर ऑफ थॉटलेस यूथ। फॉर आई हैव लर्न का मतलब है अब मैं सीख चुका हूँ कि नेचर को किस तरह से देखना है, उस तरह से नहीं जब मैं उसे एक थॉटलेस यूथ की तरह देखता था। यानी उस वक्त मेरे पास कोई सीरियस थिंकिंग नहीं थी लाइफ के बारे में, नेचर को देखने के बारे में कोई इतना ज्यादा सिंसियर नहीं था। यानी मैं नेचर को सिर्फ ऐसे ही एक आम चीज की तरह देखता था, लेकिन अब मैं मिच्योर हो चुका हूँ। बट हेयरिंग ऑफन टाइम्स द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, लेकिन कभी कभार मुझे ये सैड ह्यूमैनिटी म्यूजिक सुनाई देता है। नॉर हार्श नॉर ग्रेटिंग, और वो जो म्यूजिक है यानी सैड ह्यूमैनिटी ऑफ म्यूजिक जो सा है वो ना तो हार्श है और ना ही इरिटेटिंग है। दो ऑफ एम्पल पावर, बल्कि वो हमारी इस्लाह करता है, हमारी करेक्शन करता है। डिसिप्लिन और सफरिंग के साथ वो हमें जेंटल बनाता है। एंड आई हैव फेल्ट, और मैंने ये महसूस किया है, अ प्रेजेंट दैट डिस्टर्ब्स मी विद द जॉय ऑफ एलिवेटेड थॉट्स, और जो ये नेचर के फॉर्म में डिवाइन पावर है वो मुझे डिस्टर्ब कर रही है, यानी वो मुझे फोर्स कर रही है, मुझे मजबूर कर रही है एलिवेटेड थॉट कि मैं अपनी सोचों को बढ़ाऊं, को वसी करूं। आ सेंस ऑफ सबलिम ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड, और इस तरह से फीलिंग आती है कि ये जो डिवाइन पावर नेचर के अंदर फैली हुई है, हर जगह पे फैली हुई है। डीपली इंटरफ्यूज का मतलब है कि हर जगह पे ये मिली हुई है, हर चीज के साथ ये कनेक्टेड है। और समथिंग का मतलब है, जो यहाँ पे समथिंग से मुराद वो नेचर है, वो डिवाइन पावर है जो कि नेचर के थ्रू हर तरफ फैली हुई है और हम हर जगह उसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। Whose dwelling is the light of setting suns, यानी उस डिवाइन पावर की जो मौजूदगी है वो हमें ढलते हुए सूरज में भी मिलेगी, यानी ढलते हुए सूरज को देख के भी हमें उस डिवाइन पावर की प्रेजेंस महसूस होती है। एंड द राउंड ओशन एंड द लिविंग एयर, यानी इस समंदर में भी मिलेगी, हम इस समंदर के अंदर भी देखें तो हमें उस डिवाइन पावर की जो उनसे प्रेजेंस फील होती है। और इसी तरह जब हवा चलती है, लिविंग एयर से मुराद जो चलती हुई हवा है, उसमें भी हमें इसकी प्रेजेंस फील होती है। एंड द ब्लू स्काई, और इस ब्लू स्काई में भी, एंड इन द माइंड ऑफ द मैन, और इंसान के दिमाग में भी हमें ये डिवाइन पावर जो है वो फील होगी, और इंसान के माइंड के अंदर भी हमें उस डिवाइन पावर की प्रेजेंस फील होगी। आ मोशन एंड आ स्पिरिट, तो इस डिवाइन पावर का जो मोशन है, डेट इम्पल्स आर थिंकिंग थिंग्स, ये डिवाइन पावर का जो इम्पल्स है वो हमें मजबूर करता है कि हम इस चीजों को डीपली सोचें। ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑल थॉट्स, उन सब चीजों को जो कि सोचती हैं, दिमाग रखती हैं, सोच सकती हैं, उन सब को ये जो चीजें हैं ये डिवाइन पावर सोचने पे मजबूर करती है। यानी वो तमाम चीजें, वो तमाम लोग जो सोच सकते हैं, यानी वो तमाम चीजें जो कि दिमाग रखती हैं, सोच सकती हैं, उन सभी को ये डिवाइन पावर मजबूर करती है चीजों के बारे में थिंकिंग रखने के लिए, सोचने पे मजबूर करती है। Therefore am I still a lover of meadows and the wood and mountains, और यही वजह है कि मैं आज भी इन मिडोज से, इन घास से भरे मैदानों से, जंगलों से, इन पहाड़ों से मैं अभी भी प्यार करता हूँ, क्योंकि ये सोचने पे इंस्पायर करते हैं। एंड ऑफ ऑल दैट वी behold from this green earth, और इन तमाम चीज़ों से मैं प्यार करता हूँ जो इस ग्रीन अर्थ पे हम देखते हैं। ऑफ ऑल द माइटी वर्ड ऑफ आई एंड ईयर, बोथ वट दे हाफ क्रिएट एंड वट परसीव, यानी इस दुनिया की हर चीज़ जिसे हम आंखों से देख सकते हो या कानों से सुन सकते हो, नॉर पर चांस, इसका कोई चांस नहीं है। इफ आई वर नॉट दस टॉट, अगर नेचर ने ये मुझे उस वक्त सिखाया ना होता, should I the more suffer my genial spirits to decay, तो भी मैं इस अपनी नेचुरल सिंपैथी को और रूह की जो काइंडनेस है उसको मैं तबाह बर्बाद नहीं होने देता। For thou art with me, और अब विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर से कहते हैं कि अब तुम मेरे साथ हो। Here upon the banks of the fair river, इस खूबसूरत नदी के किनारे पे, यहाँ पे वो जो दरिया की बात कर रहे हैं वो वाय दरिया है,
اس دریا کی بات کر رہے ہیں کہ اپنی سسٹر سے کہہ رہے ہیں کہ جب تم میرے ساتھ ہو اس دریا کے کنارے پہ، دو مائی ڈیئرسٹ فرینڈ، وہ اپنی سسٹر سے بول رہا ہے مائی ڈیئر فرینڈ، کہ میری پیاری دوست. اینڈ ان دا وائس آئی کیچ دا لینگویج آف مائی فارمر ہارٹ. میری سسٹر یعنی میری پیاری دوست، تم تو یہاں پہ پہلی بار آئی ہو تو میں تمہاری آواز کو بھی کیچ کر سکتا ہوں، اس طرح کی فیلنگز کو جو کہ تم محسوس کر سکتی ہو اس کو میں محسوس کر سکتا ہوں. تو تم بھی ویسے ہی فیل کر رہی ہوگی جس طرح سے میں جب فرسٹ ٹائم یہاں پہ آیا تھا محسوس کرتا تھا، اسی طرح تم بھی محسوس کر رہی ہوگی. تو میں تمہاری آواز کو کیچ کر سکتا ہوں، یعنی میں محسوس کر سکتا ہوں کہ تم کیسا محسوس کر رہی تھی. مائی فارمر پلیئرس ان دا شوٹنگ لائٹس آف دی وائلڈ آئیز. اور میں اپنے پرانے پلیئرس کو تمہاری ان برائٹ اور چمکتی آنکھوں میں، وائلڈ آنکھوں میں دیکھ سکتا ہوں، پڑھ سکتا ہوں. او یٹ اے لٹل وائل may I behold in thee what I was once. تو کیا میں کچھ اور دیر دیکھ سکتا ہوں کہ جب میں آیا تھا یہاں پہ فرسٹ ٹائم تو میرا کیسا ریئیکشن تھا. My dear sister Dorothy، میری پیاری بہن ڈورسی. یہ ایسا کہتے ہوئے یہ سب کچھ ولیم ورڈسورتھ اپنی سسٹر سے کہتے ہیں. وہ اس سے کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں تھوڑی دیر اور دیکھ کے یہ انالائز کر سکتا ہوں کہ جب میں فرسٹ ٹائم آیا تھا تو میرا کیا ریئیکشن تھا. اینڈ دس پریئر آئی میک، اور میں یہی پریئر کرتا ہوں کہ میں خود کو تم میں ایسے ہی دیکھتا رہوں. نوئنگ دیٹ، اور یہ میں جانتا ہوں. نیچر نیور ڈڈ بٹرے، کہ نیچر اس کے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کرے گی. دی ہارٹ دیٹ لوڈ ہر، اس سے جس نے اسے سچے دل سے پیار کیا ہو. اٹ از ہر پریویلیج، یعنی یہ نیچر کا ایک اسپیشل فنکشن ہے کہ جو اسے سچے دل سے پیار کرے گا وہ اسے کبھی دھوکہ نہیں دے گی. Through all the years of this our life to lead from joy to joy. اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ نیچر ہماری زندگی میں ہر آنے والے سال میں ایک کے بعد ایک جوائے ہمیں دیتی رہتی ہے. For she can so inform the mind that is within us. تو نیچر ہمارے مائنڈ میں کوائٹنس اور بیوٹی ڈالتی ہے، ہمیں lofty thoughts دیتی ہے. And so feed with lofty thoughts، ہماری سوچوں کو وسیع کرتی ہے. That neither evil tongues rush judgments, nor the snare of selfish man, nor greeting where no kindness is, nor all the dreary intercourse of daily life. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیچر ہمیں ایسی تھاٹس دیتی ہے جس سے ہم برا بولنے والے لوگوں، ایول ٹنگس کا مطلب ہے جو برا بولنے والے لوگ ہیں، ان سے جلد بازی میں فیصلہ لینا، ذاق اڑانے والے سیلفش لوگ، اور ان لوگوں سے جو کہ ہمیں نیچا دکھانا چاہتے ہیں، اور بورنگ دماغ کے لوگ جو کہ روزمرہ کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح کے لوگوں سے یہ ہمیں نیچر بچانا چاہتی ہے اور ہماری تھاٹس کو اس قدر لافٹی بنا دیتی ہے، یا اس طرح کے آدمی یا اس طرح کے تھاٹس کو اپنانے سے منع ہو جاتے ہیں، گریز کرتے ہیں. اور یہ اور نیچر ہماری تھاٹس کو اتنا زیادہ وسیع کر دیتی ہے کہ ہم ان ساری برائیوں سے خود کو بچا پاتے ہیں. شیلار پرویل اگینسٹ اس اور ڈسٹرب اور چیئرفل فیتھ. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی ہماری جو ایول ٹنگ ہے، رش ججمنٹ ہے، یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہمارے چیئرفل فیتھ کو اوور کم کرنا چاہتے ہیں، اسے نیچا کرنا چاہتے ہیں. دیٹ آل وچ وی بیہولڈ از فل آف بلیسنگ، یعنی اس دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، نیچر کی جتنی بھی خوبصورتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں، وہ ہمیں خوشی دیتے ہیں. اب ولیم ورڈسورتھ اپنی بہن کو کچھ ایڈوائس دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں Therefore let the moon shine on thee in this solitary walk. ورڈسورتھ اپنی سسٹر سے کہتے ہیں کہ تمہیں اکیلے چاندنی رات میں کچھ دیر چلنا چاہیے، یعنی جب آسمان پہ چاند تمہارے اوپر چمک رہا ہو تو تمہیں اکیلے میں چلنا چاہیے. And let the mystery mountain winds be free to blow against thee. اور جس وقت دھند بری مونٹینز کی ہوائیں تم سے ٹکرائیں. اب یہ ایڈوائزز یعنی چاند کی روشنی میں چلنا، مونٹینز کی جو فوگی بری ہوائیں ہیں وہ ہمارے ساتھ ٹکرانا، یہ ساری چیزیں ولیم ورڈسورتھ نے خود سے ایکسپیرینس کی ہیں اور اسی وجہ سے وہ اپنی سسٹر کو بھی یہ ایڈوائز کرتے ہیں. اینڈ ان آفٹر ایئرس وین دیز وائلڈ اسسٹیز shall be mature into a sober player. یہاں پہ ولیم ورڈسورتھ اپنی سسٹر سے کہتے ہیں کہ تمہارا جو وائلڈ ایکسائٹمنٹ ہے، جوائے ہے،
وہ جلد ہی میچور ہو جائے گا جب تم میری طرح میچور ہو جاؤ گی. When the mind shall be a mention for all lovely forms. جس طرح سے میرا مائنڈ ان تمام چیزوں کو، ان خوبصورت چیزوں کو مینشن کر رہا ہے، جب تم میری عمر کو پہنچو گی تو تمہارا مائنڈ بھی اسی طرح سبھی چیزوں کو مینشن کرے گا. The memory be as a dwelling place. تمہاری جو میموریز ہیں یعنی تمہارا جو دماغ ہے وہ رہنے کی جگہ ہو جائے گا. For all sweet sounds and harmonies. جتنے بھی سویٹ ساؤنڈس ہیں یعنی سمندر کی جو آواز ہے، یعنی جو دریا کی آواز ہے، ہوا کی آواز ہے، اور ہارمونیز کی یادگار جگہ بن جائے گا، ایک رہنے کی جگہ بن جائے گا. یعنی تمہاری یادوں میں بھی ان تمام چیزوں کی آوازیں اور ان کی یادیں بس جائیں گی. نور پر چانس، اس کا چانس ہی نہیں ہے. If I should be where I no more can hear the voice. کہ اگر فیوچر میں تمہاری آواز نہ سن پاؤں، مینس کہ اگر میری ڈیتھ ہو جائے. نور کیچ فرام دی وائلڈ آئیز دی گلیمس آف پاسٹ ایگزسٹنس. یا تمہاری وائلڈ آئیز میں پاسٹ کی ان چمکدار ایگزسٹنس کو نہ دیکھ پاؤں، یعنی تمہارے پاسٹ کے ایکسپیرئنس کو تمہاری آنکھوں میں نہ دیکھ پاؤں، تو کیا تم بھول جاؤ گی؟ That on the banks of this delightful stream we stood together. کہ کس طرح سے ہم اس ڈیلائٹفل دریا کے کنارے کھڑے تھے. ولیم ورڈسورتھ دریا کے کنارے کھڑے ہیں اور وہ اس سے کہتے ہیں کہ کیا تم ان مومنٹس کو بھول جاؤ گی. And that I, so long a worshipper of nature. کہ میں نیچر کا بہت بڑا عبادت کرنے والا ہوں، اس کا پجاری ہوں. Hither came. میں یہاں واپس آیا تھا. Unwearied in that service. اور میں اس نیچر کی پوجا کرتے ہوئے یعنی اس سروس کو کرتے ہوئے کبھی نہیں تھکا. With warmer love, oh with far deeper zeal of holier love. بلکہ میں بہت زیادہ وارمر پیار یعنی گہرا پیار، ڈیپر زیل کا مطلب ہے شدت سے پیار، آف ہولیر لو، اس نیچر کے ساتھ میں مقدس گہرا پیار رکھتا ہوں. بلکہ میں نیچر کے ساتھ گہرا، شدید، مقدس پیار رکھتا ہوں. نور ویلٹ دو دین فورگیٹ. کہ تم نہیں بھول سکتی، تم اس چیز کو نہیں بھولو گی. ڈیٹ آفٹر مینی ونڈرنگس، مینی ایئرس آف ایبسنس، دیز اسٹیپ ووڈس اینڈ لافٹی کلفس. تم ان ونڈرنگس کو نہیں بھولو گی، کئی سال کی جو ایبسنس ہے اس کو نہیں بھولو گی، ان جنگلوں کو، ان چٹانوں کو تم نہیں بھول پاؤ گی. اینڈ دس گرین پاسٹرل لینڈسکیپ، اور ان گرین جو چراگاہ ہیں ان کو نہیں بھول پاؤ گی. were to me my dear both for themselves and for their sake. جو میرے لیے اور تمہارے لیے بلکہ ہم دونوں کے لیے بہت انمول ہے، بہت قیمتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ پوئم یہیں پہ اینڈ ہو جاتی ہے. تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے پارٹ 2 کو ڈسکس کیا. پارٹ 1 کے اندر ہم نے کچھ پوئم ڈسکس کی تھی اور یہ پارٹ 2 تھا. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی.